بلعم بن باورا، اس کے پاس کچھ لوگ آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست دینا چاہتے ہیں، کوئی راستہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا اس لشکر میں بے حیائی پھیلا دو، جب بے حیائی پھیلے گی تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی، جب اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو وہ ہار جائیں گے۔ تو بلعم بن باورا نے اللہ کی مدد سے محروم کرنے کے لیے کس چیز کو پھیلانے کا مشورہ دیا تھا؟ بے حیائی کا۔ معاشرے میں جو بے حیائی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عورتیں یا مرد؟ یہ کس کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی ہے؟ عورتوں کی وجہ سے یا مردوں کی وجہ سے؟ اس کا ذمہ دار مرد ہے۔ اگر مرد بے حیا نہ ہو، عورت نہیں بے حیا ہو سکتی۔ مرد بے حیائی کو پسند کرتے ہیں تو عورتیں بے حیا ہیں۔ اگر مرد بے حیا نہ ہو، عورت نہیں بے حیا ہو سکتی۔ بہن بے حیائی والا لباس پہنے، بھائی غیرت مند ہو وہ اس کو منع کرے۔ بیٹی بے حیائی والا لباس پہنے، باپ غیرت مند ہو وہ اس کو منع کرے۔ بیوی ایسا لباس پہنے، خامند اس کو روکے۔ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ عورتوں کی اصلاح کرنا۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ فرمایا ہر گھر کا سربراہ ذمہ دار ہے۔ اور آج ہم بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں بھی میں نے سمجھایا تھا اس نے مانا ہی نہیں۔ یہ آسان سا جواب قیامت کے دن نہیں چل سکے گا۔ میں نے سمجھایا تھا اس نے مانا نہیں لہذا میں بریو ذمہ ہوں، یہ جواب حشر کے میدان میں نہیں چل سکے گا۔ کتنے ایسے معاملات ہیں جن میں آپ محنت کرتے ہیں اور اپنا ٹارگٹ حاصل کرتے ہیں۔ کاروبار کے معاملات، دنیاوی معاملات، ان میں ناکامی ہوتی ہے، آپ ہمت نہیں ہارتے، پلاننگ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اور بے حیائی روکنے کے لیے بھائی میں نے کہا تھا اس نے مانا ہی نہیں۔ محنت کیا کی، کتنا سمجھایا ہے۔ باوضو ممبر مبارک پہ بیٹھا ہوں جمعۃ المبارک اور ماہ رمضان، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگ محنت کریں ہو ہی نہیں سکتا کہ گھروں میں بے حیائی پروان چڑھے۔ مرد ذمہ دار ہیں معاشرے میں بے حیائی کے، شادیوں پر بے حیائی کے۔ اور اس دور میں تو میں اپنی بہنوں سے بھی عرض کروں گا باپ کی عزت کو سڑکوں پہ نیلام نہ کرو۔ بیٹیوں سے بھی عرض کروں گا، بہنوں سے بھی، اپنے بھائیوں کی عزت کو نیٹ پر نیلام نہ کرو۔ ایک تحقیق آئی ہے مرد تھوڑا استعمال کر رہے ہیں، عورتیں زیادہ موبائل استعمال کر۔ بچیوں کی آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں، شادیوں کی تصویریں چڑھی ہوئی ہیں۔ باپ کی عزت نیلام، بھائی کی عزت نیلام۔ وہ جی میں نے اپنی سہیلی کو بھیجی ہے تو سہیلی خود ہی دیکھے گی، وہ اپنے بھائی کو نہیں دکھائے گی۔ سہیلی خود ہی دیکھے گی، وہ کسی مرد کو نہیں دکھائے گی۔ آج جو صورتحال ہے بے حیائی کی، تاریخ میں سب سے بری صورتحال اس وقت۔ عورتیں نہیں قابو میں، مرد نہیں کنٹرول کر سکے اپنے گھروں پر، ناکام ہو گئے ہیں۔ تسلیم کر لیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں حیا والا معاشرہ تخلیق کرنے میں، اور ہم ذمہ دار بھی ہیں اس کے۔ جب تک اس ذمہ داری کو نہیں مانیں گے اصلاح کی طرف قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ختم ان بیویوں کے دلائیں، ختم ان ہستیوں کے دلائیں جو شرم و حیا کا پیک کرو، عقیدت ان ہستیوں سے جو شرم و حیا کی مجسمہ ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کا فرمان ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا بیٹی بتاؤ عورت کی حیا کس چیز میں ہے؟ جس طرح استاد شاگرد سے سبق سنتا ہے نا، حضور بھی اپنی بیٹی کی قابلیت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو سیدہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ عورت کا پردہ اس میں ہے، نہ عورت کے چہرے کو کوئی غیر محرم دیکھے اور نہ ہی عورت کی نظر کسی غیر محرم کو دیکھے۔ سیدہ خاتون جنت کے وصال کا وقت قریب آیا، اسماء بنت امیس آپ کے پاس حاضر ہے۔ سیدہ خاتون جنت نے فرمایا اسماء بنت امیس
میرا وصال ہو جائے تو حضور حیدر کرار سے فرمانا کہ رات کے اندھیرے میں میری میت اٹھائیں، دن کے اجالے میں نہ اٹھائیں، تاکہ میرے جنازے پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ اور اس کے علاوہ پردے کا کیا کیا انتظام ہو سکتا ہے؟ تو اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں کچھ عرصہ حبشے میں رہی ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ حبشے میں میتوں کے اوپر کھجوروں کی شاخیں رکھ دی جاتی تھیں، اور جب میت اٹھائی جاتی تھی تو شاخ جو ہے کھجور کی وہ شاخیں رکھ دی گئیں، اب وہ پردے کا کام کر رہی۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ میرے جنازے پر بھی کھجور کی شاخوں سے پردہ کر دینا۔ اب کتنا اہتمام ہے پردے کا! ایک تو ویسے ہی